ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کہاں سے ثابت ہے اور کس کا عمل ہے؟ سنن ابی داود میں موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، حضور علیہ السلام کی سنت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور ناف کے نیچے رکھیں۔ اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ والسلام مروجہ پڑھنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جس صحابی کو اذان سکھائی ہے اس صحابی کا نام ہے حضرت بلال۔ حضرت بلال کو یہ پڑھنا اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، تو ہم اذان بلالی دیتے ہیں۔ باقی جو درود پاک ہے وہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن درود کا اپنا مقام ہے، نماز کے آخر میں پڑھیں یا جب چاہے پڑھیں، ایک جگہ مقرر کر کے پڑھنا اور جو نہ پڑھے اسے غلط کہنا، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ تو اس صلاۃ کا ثبوت حضور علیہ السلام کی اذان بلالی سے نہیں ملتا، جب نہیں ملتا تو ختم۔ ایک بندے نے مجھے کہا آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے منکر ہیں، میں نے کہا لعنت ہے اس بندے پہ جو منکر ہے، میں قائل ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ادھر بیٹھے ہیں، اللہم صلی اللہ پڑھیں گے، اللہ حضور تک درود پہنچائے گا، اور جب حضور کے روضے پہ جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں گے۔ اسا پڑھ دیں اسا پڑھن دے قائل ہیں، اسا صلاۃ و سلام دے قائل ہیں، ذرا کوئی رولا کو نہیں، لیکن درود پڑھنے کیڑا کتھا پڑھنا ہے ایندے تا ویلا شریعت ہی لکھا پیا۔ سبحان اللہ۔ تو سپیکر دا قائل ہیں؟ جی ہاں صاحب میں قائل ہوں، اللہ رات لے سوتے ہوئے نال سپیکر گن سمسا میں جلے علاوہ اوے لے سپیکر اگو سی، تو درود کون سا کہاں پڑھنا ہے یہ بھی تو ثابت ہے نہ، ہر درود ہر جاتے پڑھی رکھو، بس سبحانک اللہم جاتے درود چ پڑھو، نہیں سے بھی تھا سبحانک اللہم پڑھنا ہے، او میرا کملہ برائے تھا اللہم صلی اللہ پڑھنا ہے، حضور تے روزے تے وائن تے دبا کے اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ پڑھ، کون روکے دے؟ درود درولا کوئی نہیں، مقام دی گال ہے، بے مقام کیڑا ہوگا۔ قبر پہ اذان دینا اور قبر پہ مٹھائی، اصل میں قبر پہ مٹھائی بانٹنے کا میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ جگہ عبرت کی ہے، کھانے کی نہیں ہے۔ اسا اسا کو تھیں اپنے ڈیڑھ دی لگی پئی اے دو دونے توشے دے میں کو چلے سبحان اللہ، او خدا دا بندہ کہ قبر تے بیٹھ کے کھاونا ہے، اتھا بندہ عبرت نہ پہ۔ تے جڑی اذان ہے نا، اذان دی جھا جڑی ہے اڈو چار جھیاں ہیں، یا تو نماز دا ویلا ہوئے، یا نماز دا ویلا نہ ہوئے تو کوئی عذاب لتھا پیا ہوئے، تو او طوفان آیا پیا ہوئے، لوگ اذان دن چلو بھئی ٹل ویسی، اسا اپنے مردے تے سمجھیں دیا بھئی انتے عذاب آ گیا، اے تادر میں چنگا آئی تے وہ چنگے دی قبر تے کیسے اوہ سے پڑھو جیسے اللہ دے رسول پڑھیے، اوہ تلاوت جری کریں دیں، باقی جیسے پڑھ کے بخشنی ہے بخشو، یہ ثابت شریعت دے اصول ہے چکو نہیں بھائی کا شہد دے اور تے سارے دے بچلا جیسے اے تھے اگو رکھو، میں کو پتہ لگے نا میں کتنے شیعہ ہیں پھر۔ جو لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، علیحدہ پڑھتے، ان کی نماز ہوتی ہے، ہاں ظاہری بات ہے اپنی پڑھتے ہیں تو ہوتی ہے، باقی امام کعبہ کے ساتھ محرومی ہو جائے گی۔ اپنی پڑھے 100 نمازہ پڑھو ٹھیک بسم اللہ، لیکن امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 1,00,000 بندہ ٹھہرا ہے آمین کہے گا، شاید کسی کی آمین قبول ہو اور جو ہے نا ہماری نماز بھی قبول ہو جائے، لاکھوں میں کسی قبول عمر۔ تو میں جو کلہ کھڑو کے پڑھا تھا رول ہے، اللہ دے رسول فرمایا کلی بکری ویندی پئی ہوئے تو او کو نہر کھا ویندہ ہے، رال کے آجڑ ویندہ پیا ہوئے تو نہر ڈرد ہے۔ ماہ ربیع الاول کے بارے میں عید، اصل میں عیدیں کل 2 ہیں، عیدیں کل 2 ہیں، ایک بقرہ عید اور ایک عید الفطر، تیسری عید اسلام میں ہے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن میں تو کہتا ہوں کروڑوں عیدوں سے بھی بڑھ کے ہے، لیکن جس مہینے میں حضور کی پیدائش ہے اسی مہینے میں رسول اللہ کی وفات بھی تو ہے، تو آپ پیدائش کی خوشی کرتے ہیں، وفات کو بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے ایک مہینے میں اللہ نے حضور کی آمد بھی رکھی ہے، حضور کا جانا بھی رکھا ہے، تاکہ خوشی میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو، غم میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو، خیر الامور اوسطھا، درمیان نہ رہو۔ نماز پڑھ کر سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی سنت کے خلاف زندگی نہیں گزارتا، ورنہ میں وہ حال ہے ایک بندے آکے میں تو گناہ نہ کریں دا، میں تو گناہ ہے لے توبہ کریں دا، وہ کہ کیویں آکے کوئی زنانی ویندی پئی ہوئے تو میں کو دیکھ کیا تھا توبہ 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 توبہ، میں کہ ڈھیڑ پڑی جی اکھیاں نہ لے دھائی کھڑے تے والی توبہ، ایک ہی توبہ ہے، یہ وہ حال ہے۔ میں عاشق یہاں تو سنت کے خلاف زندگی، جی نہیں بابا، عاشق سنت کے خلاف زندگی نہیں کرنے دا ہوندہ۔ جس سال ماہ رمضان 29 کا ہو، اس سال کچھ لوگ عید والے دن نماز نہیں پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے، تو لہٰذا میں کہوں جی 30 پورے کروں گا تو یوں نہیں ہے، این دیواروں کو بھی روزہ رکھیں دا، عید اللیواروں تھوڑا گزارا کیتا کرو، سمجھے بنا۔ ایک مسلک کی تقلید ضروری ہے، اگر ایسا نہ کریں تو بتائیں۔ میرے بھائی بیک وقت میں آسان سمجھانے کے لیے کہوں، اس حال میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک یہ انٹری ہے اور ایک یہ انٹری ہے، جہاں سے داخل ہوگے حال میں آ جاؤ گے۔
اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے سے پڑھو گے جائز ہے۔ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، کسی ایک پہ عمل کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ ان چاروں سے ہٹ کے کوئی آپڑی گڈی ٹورے تو او جانے ہوں دا کم جانے، اسحاق کو تو آکھا گیا نہ بابا سے تو نہیں نکل دے۔ یہ یاد رکھو، اسی لیے کسی ایک مسلک، ہر مسلک سچا ہے نا تو کہتے ہیں ہر کی ضروری ہے، تو میں نے کہا 2 دروازے حال کے، ان دونوں میں سے اکٹھا بندہ آ سکتا ہے؟ بیک وقت ایک ہی دروازے میں آئے گا، 2 سے تو نہیں آئے گا، تو ایک ہی جگہ رہیں، 2 جگہ ہونے والی بات چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آقا نامدار کے روزے پہ حاضری دینا شرک ہے، انہاں دی قسمت دی محرومی ہے جڑاد ہے، اللہ عیسیٰ کو انہاں کو لی بچاوے تے غلط کام تو ہی بچاوے، اسا حضور دے روزے تے وینا باعث سعادت سمجھے دے۔ بلکہ بعض روایتیں چے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، اللہ دے رسول فرمائے جی میری قبر تے زیارت واسطے آسی نا، او قیامت میں سفارش کرے سا۔ تے بھائی حدیثی چے من حج فلم یزرنی فقط جفانی، کہا حکمت امتی وفادار ہے تے ایک بے وفا ہے، فرمایا بے وفا تے وفادار کیڑا ہے کہ جرا حج کرے تے میڈو ہی آوے، یہ وفادار امتی ہے، جرا حج کر کے پچھو ٹور ونجے بے وفا امتی ہے، میڈا نہیں۔ تو پتہ نہیں اللہ دے رسول دے روزے تے ونجن، ایک بندہ میں کو آکھر لگے حضور دے روزے تے وینا بدعت، میں 22 سال رہی ہوں میں کوئی نہ گیا۔ میں کہا دل تے تھی نا کھلا چاہ کہ بندہ تیری حجامت چا کرے، بے حجامت آتے کوئی شرم نہیں آتی، جملہ آدھے ہاں میں ای آکسا بھئی اللہ صحیح تے کو روکے جو 22 سال تے بیمان کو تو ونجن نہیں دیتا، اللہ پاک نے تیرے قدم روکے اور تو اپنا کام سوچا۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں بطور دعا کوئی پڑھے تو جائز ہے، لیکن مسنون ترتیب جو ہے وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دلیل کے ساتھ وضاحت، جی ہاں نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے نا وہ دفن کے بعد ہے، دفن سے پہلے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں وجہ دیتا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھیں یہ حضور پاک نے بتایا ہے، سونے کی دعا پڑھیں حضور نے بتائی ہے، اٹھنے کی دعا پڑھیں حضور۔ ابھی میں پوچھوں نا سونے کی دعا کون سی؟ اللہم بسمک واموت واحیا، ساریاں کو آندھی ہے نہیں آندھی؟ میں تو سر تو ہلایا پتہ آندھی ہے کوئی نہیں آندھی۔ اٹھنے کی کیا؟ نہیں علماء کو تو آتی ہے۔ اٹھنے کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ واش روم جانے کی اللہ کہہ رہی ہاں انی اعوذ بک من الخبث، نکلنے کی غفرانک الحمدللہ ہو گئی، گھر جانے کی، گھر آنے کی دعائیں ہیں، مسجد جانے کی، نکلنے کی ہیں، حضور نے لفظ بتائے ہیں نا۔ جنازے کے بعد فوراً جو دعا مانگتے ہیں ان سے لڑے نہیں، ایک ہی سوال کہیں، انہیں کہیں میرے بھائی وہ کون سی دعا حضور نے مانگی ہے وہ لفظ بتا دے، ہم مانگنا شروع کر دیں گے۔ وہ اللہ ہمیں قیامت تک لفظ نہ دسے سے، وہ ایک کو جواب ہے دعا منگو چاہتے گناہ کیڑا ہے۔ میں کہ فجر دے نماز 4 سجدے 5واں کر چاہتا گناہ کیڑا ہے، حضور نہیں کی تو میں کہ اتھا ہی حضور نہیں منگی، تو میرے سیر تے ڈنڈا چاک کھڑے بھی کیڑا گناہ ہے، وہ کملی دا کیڑے گناہ والے پاسے نہیں ونجیندا، ای پاسے ونجیندا بھئی مدنی آقا انہوں گیا یا کوئی نہیں گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور علیہ السلام انہوں گئے یا کوئی نہیں گئے؟ حضور تو دعا نہیں منگی۔ ایک بندے کو میں کہتا کو سال دی مہلت ہے، سمن دی دعا دے لفظ ہن، اٹھن دے ہن، مسیت وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، ایویں جو رہے نا واش روم وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، کھاون دی دعا ہے، کھاون دے بعد دی ہے۔ اس طرح جنازے دے بعد لفظ سنا کیویں شروع تھی دیئے، بسم اللہ کل، اعوذ باللہ کل، کتھو سال دی مہلت دیتی ہو۔ سال بعد میں کہتا مولوی صاحب لفظ تک کوئی نہیں ملے، میں کہ بھرا کوئی نہیں ملے تو میں وہ حضور دا دور اللہ جنازہ پڑھ سہی ہے، اے با تو جانتے تیرا اپنا کام جانے۔ اندر رولا پاون دی گول نہیں ہوندی، سونے دا عمل ہے تو دکھاؤ چا تے کونی تا اسا سونے تو اگو ودھانا لے کونی ہے۔ قرآن اسا کو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ رسول دے اگو نواز کھڑو ہو۔ ایک بندہ صوفی بڑا کھڑو تو میں کہا اے لائی نہ بڑھ جو جنت کوئی ٹاپ کھڑو میں، اتنا بڑھ جتنا جنت تک ویڑ ہے، آپ دو چار نیکیاں رلا کے دب کھڑو ہو، ایویں کام نہیں بڑھدا۔ عورتوں کو بغیر پردے کے مزدوری، عورتوں کو بغیر پردے کے ایسے نکلنا غلط ہے، آپ کہہ رہے مزدوری، حالانکہ ان کے مرد تندرست ہے۔ اون دے جڑے کو آکھو بھی تو جڑا تیرے تو رال نہیں جلیں دی، یہ تو مولوی کو پوچھ دی، اون دے کو پوچھو۔ داڑھی والوں کو دیکھ کر نفرت یا دین کے دیکھ کر نفرت، داڑھی والا مسلمان ہے نا تو اسے دیکھ کر نفرت نہیں کرنی چاہیے، غیر مسلم ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ اکیلی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، یہ یاد رکھا ہے۔ اکلی سنت ہے یہ قبر جو ایسی، یہ یاد رکھا ہے۔ یہ ورزی ہے مسلمان دی، ورزی ہوئے تو پولیس والے تے نہ ہوئے تو ہکو جائیں سارے،
ایمین. تو یہ یاد رکھیں اس سنت کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. مساجد کے ائمہ، مدارس کے مدرس، خطبہ، حفاظ، مفتیان کی تنخواہ بہت کم ہے، ان کو لوگ ٹوکتے ہیں ان پر خرچ کی وجہ. یار کم ہے تو یہ مسجد والوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم موسیقی کی محفل میں 30,000 دیتے ہیں اور مولوی کو 3,000 دیتے ہیں، تو اس قوم میں میراثی پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے؟ میراثیہ کو 5,000 تھے، مولوی کو 5,000 تھے. اللہ ہمیں سارے میراثی ہوتے نہیں کہ نچ نچ اللہ ترتیب لکی کڑوتے حسن ہوں بھی کیا ہوتی بل. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اسا وہ لوگ ہیں جرا اپنے پین دے نال ناڑا پہنے ہیں، حالانکہ پین لکھن واسطے ہوندے. جیری قوم پین کو ناڑے واسطے استعمال کرے، ای قوم دی حالت کیڑی ہے؟ وہ دن ای قوم دی بیڑی 10 بھیا ای گھاٹ تو کی میں پار ہو سی، یہ پار تھائی پئیے. اس وجہ کو علماء دا تعاون، اللہ دے بندے، نبی کہندا عالم کہندا وارث ہے، نبی ہوئے تے اون دے تعاون سارے کول ود کے پیسہ استعمال ہے. تے جلے نبی نہ ہوئے تے نبی دے وارث تے پیسہ اون دے علی کار ثواب ہے. کیوں؟ نبی دے وارث تے لے دے پیسے نا. تو سا مولوی کو تو نہیں میں حیران ہاں مولویاں دی شے لوگوں کو پچھتی کو نہیں. رات میں اللہ بھمیں کتھا سے منسیرہ، میں آج منسیرے تو آیا 700-750 کلومیٹر سفر کر کے یہ مسلسل میں چل دے ہوئے آیا. رات منسیرے سے میں لوگوں کو آکھیا مولویاں دا تعاون کرن اے تو رکھ بھمیں کرو بھمیں نہ کرو. اللہ دا نام منو، مولوی کو ستھڑا جورا پاوے جاتے کو 50 گھنو بھئی ٹھیک ہے شدہ باتی ہو. اللہ بھمیں آپڑے کو ڈو کارائن مولوی صاحب شدہ موٹر سائیکل تے آوے کہ تو گدھس ایک کو کہیں جنسی دیتے کام خرابی بھی اندہ. کوئی اللہ دا بندہ تیکو تیری دھی شادی تھی وے پوتر دی تھی وے تے ولیمے دے ہوتے لوگا ایڈے توفے دے ونن تے مولوی کو شدہ کوئی ایک بندہ موٹر سائیکل گنا کے دے وے تے مولوی سختی بات آوے. میں بہت حیران ہوں اس مسئلے پر. پتہ نہیں لوگوں کے یہاں کیا مزاج ہے اور کیا ترتیب ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عالم کا آپ تعاون نہیں کر سکتے تو جو رہا کریں دے وہ کو 50 تک نا. کچھ لوگ مرنے والے کے اصالہ ثواب کے لیے خیرات کرتے ہیں اور خیرات غیر مستحق لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو اس بارے میں خیرات کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، آپ نے منت مانی ہے میرے مولا یہ کام کر دے تو کروں گا، یہ خیرات غریبوں کی ہے. اور باقی جو بھی خیرات ہے خیر امیروں کو کھلائیں تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ امیر کو یار امیر دوست کو بندہ ہدیہ نہیں دے سکتا اگر مسئلہ یہی ہے جو میں سمجھاؤں. باقی جو ہے وہ قریبی علماء سے پوچھ لیں. باقی کسی امیر دوست کو خیرات پہ بلا لینا ثواب ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام کی خیرات ہے. وہ غریب کو بلائیں یا امیر کو بلائیں. ہوں تو سا میں منہ وٹا کے بیٹھے ہو بھئی اندے کل 4 پیسے نہیں کو روٹی تو گھراں کوئی نہیں کھواونا، یہ نہیں تھی سکتا. اکرام ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کی عزت احترام میں اسے کھلایا پلایا جا سکتا ہے. یہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل موجود ہے. اس کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھیں. خدا کے لیے اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. آج ہر گھر میں موبائل ہے نا. آپ بچوں کو موبائل دیں، میں ان پہ شک نہیں کرتا، لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھیں، چیک کریا کریں. ورنہ جس گھر میں نوجوان بچی کے پاس موبائل ہو اور پوچھا نہ جائے نا تو اس گھر کی دیواریں اونچے کرنے کی ضرورتیں نہیں ہیں. میں بھی بیٹیاں اور بیویاں اور بہنیں رکھنے والا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، درد دل کہہ رہا ہوں. آپ رکھیں لیکن چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. نمبر 2، اس پر جو لوگ اپنے پیکج لگاتے ہیں اور پیکج سے باتیں شیئر کرتے ہیں تو وہ دیکھا کریں کہ دین کی چیز ہے یا بے دینی کی ہے. اگر بے دینی کی چیز آپ نے شیئر کر دی نا اپنے ہاتھ سے تو قرآن کریم میں لکھا وہ تکلمنا ایدیہم، قیامت میں ہاتھ بولے گا. ایویں ہاتھ لایا سے ایویں جو لو نہ اللہ بھویں تو دستی سارے ہاتھ نال موبائل کھل ہوئی ہے، کھلا نہیں کھلا. میں ہاتھ لاؤ یہ ہاتھ استعمال تھیندا پیا نا، یہ جیاں تھیندا پیا قرآن دے وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولے سن. تو جلے ہاتھ بول گیا نا ول قیامت علی وار سارا ردے پکے آیا پانی پیا ہو سی. تو یہ صحیح استعمال کرنا سیکھیں.